نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل ابو سفیان بن حرب اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، اور اخنس بن شریق یہ تینوں قریش مکہ کے بڑے لیڈر تھے۔ رات میں قرآن سننے کے لیے حضور کے گھر کے پاس پہنچے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ سکون کا وقت ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک جس قرآن پر لاکھوں تلاوت قربان، کیا لطف، حلاوت اور لذت ہوتی ہوگی کہ ان بے ایمانوں پر اثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چپکے آئے تھے، لیکن جب صبح میں واپس ہوئے تو تینوں ٹکرا گئے۔ تینوں کی نظریں جھک گئی اور نہ آنے کا وعدہ کیا کہ آج تو آ گئے لیکن آئندہ نہیں آئیں گے۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، کیونکہ سب نے وعدے کر لیے تھے، اس لیے سب یہی سمجھے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ پھر پہنچ گئے، کیونکہ قرآن کریم سننے کی تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب فارغ ہوئے تو پھر ٹکرا گئے، نظریں اور زیادہ جھک گئیں۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ چوتھے دن اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائے اور پہلے ابو سفیان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سن لیا کہ اس میں کیا شان و شوکت، حلاوت اور تراوٹ ہے۔ پھر ابو جہل کے پاس گیا اور معلوم کیا اب تمہارا کیا خیال ہے۔ ان کی ضد اور عناد دیکھیے۔ تو ابو جہل کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا اور بنو ہاشم کا جھگڑا اور مقابلہ چل رہا ہے۔ بنو ہاشم کے لوگوں نے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ بنو ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی۔ ہمارے اور ان کے پوائنٹ برابر ہوتے رہے، جو وہ کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے۔ اب ان کے یہاں نبی پیدا ہو گیا تو ہم کہاں سے نبی لے آئیں؟ لہذا میں جیتے جی مانوں گا نہیں۔ اس کو یقین ضرور تھا لیکن محض اس وجہ سے نہیں مانتا۔ یہ ہے برادری واد جس نے اس کو ہدایت سے باز رکھا، ورنہ قرآن کی چاشنی ایسی تھی کہ راتوں رات اٹھ کر سننے جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ لوگ جو مجلسوں میں مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ قبیلہ دوس کے ایک بڑے سردار حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ تشریف لائے۔ مخالف لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کی ذہن سازی کی کہ خبردار، یہاں ایک بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے، محمد اس کا نام ہے، اس کے پاس مت چلے جانا اور کان میں روئی رکھنا، کیونکہ اس کی بات میں ایسا اثر ہے، جو اس کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے تو خالی اس ذہن تھے، ان کے کہنے میں آ گئے اور بڑی احتیاط برتی۔ ایک دن دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو بھی بڑا محروم ہے، تو کتنا بڑا آدمی اور قوم کا سردار، اچھے برے کو جاننے والا، اور تو نے خواہ مخواہ کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے۔ ارے اسے باہر نکال، سن لے، اگر اچھی بات ہوگی تو سن لینا، بری بات ہوگی تو رد کر دینا، یہ سن کر تو دیکھیں کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور آئے۔ جب قرآن سنا تو بڑے متاثر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو چند صورتیں سنائی، اس کی حقانیت دل میں اتر گئی۔ فوراً اسی وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرے پاس ایک ایسی علامت ہو جائے جس کو دیکھ کر میری قوم کے لوگ ایمان لے آئیں۔
حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی علامت عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ یہ حضور سے رخصت ہو کر چلے۔ جیسے ہی مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو ان کی پیشانی پر خود بخود ایک ٹارچ نما روشنی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اندھیری رات ہے اور ٹارچ کی طرح روشنی ظاہر ہو رہی ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین، یہ لائٹ جو چہرے پر لگ گئی ہے کہیں لوگ اسے مسلح نہ سمجھے، اس لیے لائٹ اس کے علاوہ کہیں اور دے دیجیے۔ چنانچہ دعا کے اثر سے وہ لائٹ وہاں سے نکل کر ان کے کوڑے کے کونے پر آ گئی۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو لوگ ان کی لائٹ پر انگلیاں رکھتے، اسے اندر کا حصہ دکھائی دینے لگتا۔ شروع میں تو ان کی قوم اسلام نہیں لائی، صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے، لیکن بعد میں حضور کی دعاؤں کی برکت سے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، اس وقت تقریباً 70-80 لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔